السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے آدم علیہ السلام کے واقعے کی پوری تفصیل سنی تھی۔ آج کے انبیاء کے اس واقعے میں ہم حابیل اور قابیل کا واقعہ سنیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ کی پشت سے ظاہر ہو گئی، اور پھر اللہ عز و جل نے آپ کے سامنے آپ کی اولاد سے اپنی توحید کا پکا عہد و پیمان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے عہد اس لیے لیا تاکہ لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہمیں اس بات سے بالکل بے خبر تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے یہاں ولادت کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے یہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرے۔ حضرت آدم کے یہاں ایک مرتبہ قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی اور دوسری مرتبہ حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ اصول کے مطابق قابیل کی بہن کا نکاح حابیل سے اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل سے ہونا تھا۔ اتفاق سے قابیل کی بہن حابیل کی بہن کی نسبت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کی بہن کی بجائے خود اپنی بہن سے ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے فرمایا کہ اپنی بہن کا نکاح حابیل سے کرنے دو، لیکن قابیل نے انکار کر دیا اور سمجھانے کے باوجود اپنی ہی بہن سے نکاح کرنے پر اصرار کرتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام ان دونوں بھائیوں سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں بطور نذرانہ قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی حق پر ہوگا۔ حابیل بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹی تازی بکری قربان کی، اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے گھٹیا قسم کا اناج اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی میدان میں رکھ دی۔ آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی، جو اس کے قبولیت کی علامت تھی۔ قابیل کی قربانی جب قبول نہیں ہوئی تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ جب دونوں قربانیاں دے رہے تھے تو آدم علیہ السلام وہیں پر موجود تھے۔ قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس کی قربانی اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ آپ نے حابیل کے حق میں دعا کی تھی اور میرے حق میں دعا نہیں کی۔ اس کے بعد قابیل نے حابیل سے کہا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری نہیں ہوئی۔ اس پر حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ اہل تقوی یعنی تقوی والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اس بات پر قابیل کو بہت غصہ آیا اور اس نے اس کے پاس لوہے کی کوئی چیز تھی یا پتھر تھا جس سے اس نے حابیل کو مار کر قتل کر دیا۔ حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور اور قوی اور مضبوط تھا، لیکن اس نے قابیل کی طرف ہاتھ بھی نہیں اٹھایا تاکہ وہ گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا۔ جب حابیل قتل ہو گئے تو قابیل نے کھلے آسمان کے نیچے ان کی لاش رکھ دی اور لاش چھپانے کے لیے پریشان ہونے لگا۔ اسے دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، پھر چونچ کی مدد سے گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب اپنے آنکھوں سے دیکھا تو بہت شرمندہ ہوا اور کہنے لگا ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپانے کی تدبیر بھی نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ ناحق قتل ہوں گے ان کا گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے حصے میں لکھا جا رہا ہے، کیونکہ انسانوں میں قتل کی ریت سب سے پہلے قابیل نے ڈالی تھی۔ اس لیے جس نے اسلام میں کوئی اچھا نیک طریقہ رائج کرے گا تو اس پر عمل کرنے والے کو برابر کا حصہ ثواب کا حصہ ملے گا، اور جس نے برا گناہ کا طریقہ رائج کیا تو اس پر عمل کرنے والوں کو برابر کا گناہ ملے گا۔ یہ تھا حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے دوسرے نبی کے واقعے کے ساتھ۔ اگلا واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔